بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال إمامنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام علماء کرام، حاضرین گرامی، بزرگوں اور عازمین بیت اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں جامع مسجد الفرقان میں دین کے بنیادی رکن حج بیت اللہ کے احکام و مسائل اور سنت و شریعت کی روشنی میں اس کی ادائیگی کی فکر مندی کے ساتھ یہاں جمع اور اکٹھا ہیں۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی زائرین بیت اللہ اور عازمین حج کے لیے جو اس نے یہ تربیتی پروگرام منعقد کیا ہے، یہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی پرانی روایت رہی ہے اور الحمدللہ سالوں سے یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے، تاکہ جو لوگ اللہ کے گھر کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، زیارت بیت اللہ اور عبادت حج کی ادائیگی کے لیے مکۃ المکرمہ کا سفر کرنے والے ہیں، وہ سنت کے طریقے پر، نبوی طریقے پر، کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اس عظیم اور بنیادی عبادت کو انجام دے سکیں۔
اس کے لیے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اور اس کے ذمہ داران اور ضلعی جمعیت اہل حدیث ممبرا کے جو تعاون سے، اس مسجد کے تعاون سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالی سب کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین اور شریعت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے ہر عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی اور بزرگوں، بھائیوں، میرا جو آج کے اس پروگرام میں موضوع ہے، بنیادی طور پر حج کے فضائل اور فوائد، اس کے ثمرات کیا ملتے ہیں اس عظیم اور اہم ترین عبادت کے۔ تو حج یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اسلام کے جو ارکان خمسہ ہیں، 5 ستون، ان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ 5 بنیادی ارکان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا اور کہا کہ اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ پہلی چیز شہادتین کا اقرار، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری عبادت کا مستحق اور حقدار نہیں ہے۔ دوسرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا جو رکن ہے اقام الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے حج کے لائق بنایا ہے بدنی، مالی، ہر اعتبار سے، تو استطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا یہ بنیادی رکن ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، تو یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جنہیں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ انہی 5 ارکان میں سے حج بھی ایک بنیادی رکن ہے، ایک عظیم اور محترم بشان عبادت ہے، دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ دین کی عمارت انہی بنیادوں پر قائم ہے، اس لیے حج سے غفلت برتنے اور اس سے کوتاہی اور سستی برتنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مستطیع بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے تمام شرائط کے ساتھ کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، صاحب طاقت ہیں، اللہ کے گھر تک رسائی کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا حج فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک مومن کی، مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ باوجود اس کے بہت سارے لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں جو زندگی میں ایک بار ایک انسان، ایک مسلمان پر فرض ہے، زندگی میں ایک بار اور چند ایام پر مشتمل عبادت ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے عظیم فضائل اور فوائد اور ثواب کا تذکرہ کیا ہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے بشارتیں سنائی ہیں، بڑے بڑے انعامات دینے کے وعدے کیے ہیں۔ اگر انسان اس شرط کے ساتھ اپنے حج کو ادا کر لے جائے کہ اس کا حج مبرور ہو، اس کا حج اللہ کے نبی کے طریقے اور اسوے کی روشنی میں ہو، اس کا حج مقبول ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتوں کا ہم سے، آپ سے وعدہ کیا ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات اور فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو افضل ترین اعمال ہے، ہر مومن کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ افضل اعمال کی طرف سبقت کرے، بڑے بڑے اعمال کی طرف کوشش کرے کہ اس کو جلدی اپنائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، اے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے اعمال ہیں جو افضل ترین اعمال ہیں، زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ و رسولی، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صحیح اور سچا ایمان، یعنی توحید کا صحیح عقیدہ، اللہ رب العالمین کی الوہیت اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا ٹھوس عقیدہ، یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ پر اور رسول پر ایمان کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دین کی بالادستی کے لیے، کتاب و سنت کے فروغ اور اشاعت اور کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا، محنت کرنا، یہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد افضل عمل ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے کہا گیا ثم ماذا؟ قال حج مبرور، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد، پھر اس کے بعد جہاد کے بعد آپ سے تیسری بار پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ان دونوں کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور، مبرور حج۔ مبرور کی شاید آپ آنے والے محاضرات اور دروس میں وضاحت سنیں، لیکن اتنا جان لیں کہ یعنی مقبول حج، مبرور کا لفظ ہے بر، نیکی سے، نیکیوں سے بھرا ہوا ہو آپ کا حج۔ آپ بات کریں تو نرم کلامی ہو آپ کی گفتگو میں دوران حج، آپ کسی سے ملاقات کریں تو خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، آپ کسی کے ساتھ کام آ جائیں، کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس ضرورت میں اس کے معاون اور مددگار بن جائیں، یعنی آپ کا حج اخلاقی، عملی اور ہر اعتبار سے نیکیوں سے بھرا ہوا، بر سے ہے یہ مبرور۔ نیکیاں زیادہ سے زیادہ جس حج کے اندر ہوں، گناہ کا کام نہ ہو، معصیت کا کام نہ ہو، فسق و فجور کا کام نہ ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ پر اور رسول پر ایمان کے بعد، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد حج مبرور اتنا عظیم عمل ہے کہ تمام عملوں میں سب سے افضل عمل ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فائدہ اور اس کی دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اگر انسان فسق و فجور سے پاک، گناہ سے پاک، معصیت سے پاک، بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی سے پاک حج ادا کر کے چلا آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عظیم عمل اور اس مبارک عبادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے سوائے جنت کے کچھ نہیں رکھا۔ یعنی حج اگر ہمارا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، مبرور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نواز دے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہا کہ اگر آدمی ایسا حج کر کے لوٹ آتا ہے جس حج میں رفس نہ ہو، فسق نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو، جنگ و جدال نہ ہو، کسی کو ایذا رسانی کا راستہ نہ اپنایا گیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حاجی جو حج اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جو حج کرنے گیا ہے، وہ اس حال میں لوٹ کر کے آئے گا کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہو، پیدا کیا۔ یعنی ایک دم انسان جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے،
انسان جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں کے بوجھ سے بالکل آزاد ہوتا ہے، صاف ستھرا ہر طرح سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اگر واقعی میں حج مبرور کی سعادت سے سرفراز ہو گیا تو اللہ جل شانہ اسے ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی وہ نوزائیدہ بچہ ہے، ابھی دھرتی پر اس کا وجود ہوا ہے۔ تو یہ بڑا فضل ہے اللہ کی طرف سے، ہاں اس پرمشقت اور زندگی کے اندر، ہاں زندگی بھر میں ایک عبادت کے اس عمل پر، اس لیے انسان کو اس کی عظمتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کہ انسان اگر حج کر لے تو انسان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حج کی بنیاد پر، حج کی قبولیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، وہ خود کہتے ہیں کہ میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے ہیں میں نے کہا ابسط یمینک، اللہ کے نبی آپ اپنا داہنا ہاتھ کھولیے، ہاں ابایعک، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ داہنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ کھول دیا، پھر کہتے ہیں صحابی رسول ہاں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، میں بیعت کرنے کے ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے کہی، درخواست کی، ہاں لیکن پھر میرے ذہن میں کوئی بات آئی، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ما لک یا عمرو، اے عمرو ابن عاص کیا وجہ ہے؟ تم نے کہا بیعت کے لیے ہاتھ کھولو، میں نے کھولا تم نے کھینچ لیا۔ کہتے ہیں اردت ان اشتریتا، کہ اللہ کے نبی میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں اس بیعت سے پہلے ایک شرط لگا لوں، میں آپ سے پہلے ایک شرط لگا لوں۔ کہا تشتریت بمانا، کہا کہ اے عمرو کیا شرط لگانا چاہتے ہو، لگا لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس بیعت سے پہلے میری چاہت اور میری تمنا یہ ہے کہ ان یغفر لی، میرا اللہ مجھے بخش دے۔ اس بیعت سے پہلے میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما علمت یا عمرو، اے عمرو ابن عاص کیا تمہیں نہیں معلوم ہاں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اگر کوئی کافر ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کا یہ قبول اسلام یہدم ما کان قبلہ، اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دخول اسلام یہ انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اسی طریقے سے ہجرت کرنا، رضائے الہی کی جستجو اور تڑپ میں کسی شہر کو، کسی ملک کو، کسی بستی اور علاقے کو اللہ کے دین پر عمل کی غرض سے چھوڑ کر کے کسی دوسرے علاقے، بستی اور شہر میں جانا، اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کی پاداش میں بندے کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام اور ہجرت یہ انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے حج بھی انسان کے سارے گناہ مٹا کر کے اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حج اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حج انسان کے ماضی کے گناہوں کا کفارہ اور اس کی سیئات اور اس کے تمام جرائم کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے اس عظیم اور مبارک اور اہم ترین رکن اسلام کی عظمت کو سمجھنا یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے فوائد کی حصول کی نیت ہی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو ان سعادتوں سے بہرور فرمائے اور ان فضائل سے اللہ تعالیٰ انہیں سعادت مند بنائے، فیضیاب کرے۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ بظاہر انسان حج کرنے جاتا ہے، آج کے دور میں تو اور زیادہ اخراجات، مہنگائی اور گرانی اور دوسرے سارے مسائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا مال، اس کا سرمایہ، اس کی پونجی کتنی لگتی ہے۔ کہا کہ انسان اگر اللہ کے گھر کے حج کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج اور عمرے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی کو، اس کے فقر کو اور اس کے افلاس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو اعمال اور اسباب انسان کی فقیری کو دور کرنے والے ہیں، انسان کی محتاجگی کا خاتمہ کرنے والے ہیں اور انسان کو اللہ کی برکتوں سے فیضیاب کرنے والے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار پے در پے مسلسل لگاتار تم ایک حج کے بعد دوسرا حج، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، اسی طریقے سے تم کرتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبز الحدید۔ کہا اگر آدمی مسلسل پے در پے ایک حج کے بعد دوسرا حج، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن المتابعة بینہما، ان دونوں کے درمیان تواتر، پے در پے تسلسل، یہ عمل انسان کو فائدہ کیا دیتا ہے؟ تنفی الفقر والذنوب، محتاجگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے والذنوب، گناہوں کو بھی مٹا کر کے خاکستر کر دیتا ہے۔ پے در پے عمل سے انسان محتاجگی سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے گناہ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کیسے؟ جیسے لوہار اپنی بھٹی میں لوہے کو تپا کر کے لوہے کی غلاظت اور خباثت کو نکال کر کے پھینک دیتا ہے، جیسے لوہار اپنی بھٹی میں لوہے کی خراب چیزوں کو نکال کر کے اس کو پھینک دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، ایسے انسان کا تسلسل کے ساتھ حج و عمرہ بھی انسان کے گناہوں سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عمل ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور انعامات پر امیدوار رہ کر کے اس کی امید کے ساتھ اللہ کی اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی جستجو اور تڑپ رکھنی چاہیے۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، جہاد کی طرح ایک عمل ہے، ایک ایسا جہاد جس میں بہت زیادہ جہاد کی مشقتیں نہیں ہیں۔ علی بن حسین کہتے ہیں کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی جبان و انی ضعیف فقال هلم الى جہاد لا شوکت فی الحج، لا شوکت فی الحج۔ ایک آدمی آیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ انی جبان، میں کمزور ہوں، میں بزدل آدمی ہوں، ضعیف ناتما آدمی ہوں، میں جہاد میں قتال اور لڑائی اور دشمنوں کے مقابلے میں سفارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ ہلم الی جہاد، آؤ میں ایک ایسے جہاد کی شکل بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہلم الی جہاد، ایک جہاد بتاتا ہوں میں، لا شوکت فی، جس میں جہاد کی مشقتیں نہیں ہیں، جہاد میں آنے والے مسائل و مصائب نہیں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں نہیں ہیں جو دوران جہاد ایک مجاہد برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حج۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم عبادت کو، حج کو جہاد کے مترادف قرار دیا، کہا یہ جہاد جیسا عمل ہے جو جہاد کی مشقتوں سے پاک ہے۔ واقعتاً 4-5 دن مشکل کے ایام ہوتے ہیں اور آج کے اس زمانے میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے پیریڈ اور وقت میں برداشت کی گئی مشقتوں اور محنتوں پر
اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے پر یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اجر اور یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا انہا قالت یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل، اللہ کے نبی ہمارا تو سمجھنا یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا یہ ماننا ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ افضل العمل جہاد ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت ساری مشکلات، مشقتیں، پریشانیاں ہیں اس میں، تو افلا نجاہد، ہم عورتیں بھی، یہ مائیں اور بہنیں بھی اگر ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو خواتین کا جہاد بتایا، خواتین کا جہاد بتایا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل جہاد لگتا ہے، تو ہمیں بھی راہ جہاد میں جانا چاہیے، ہاں دشمنوں کے خلاف سفارہ ہو کر کے قتال کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، کہا کہ اے عائشہ ایسا نہیں ہے، جہاد خواتین کے لیے سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ حج مبرور یہ خواتین کا یا اسی طریقے سے جہاد کا ایک انداز ہے، افضل ترین جہاد ہے۔ اس لیے ہاں تم اس حج پر توجہ دو، ہاں اس کی طرف توجہ دو اور اس عظیم عمل کو اپنانے کی کوشش کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر ہاں جزا اور بدلے کے طور پر بہت ساری ہمارے لیے ہاں نوازشات اور انعامات رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ فکر ہونی چاہیے ایک حاجی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر حاجی کو اسی لیے یہ سارے پروگرامز، یہ ساری تربیتی کوششیں، یہ علماء کی رہنمائیاں ہوتی ہیں کہ ہم صرف ایک مسافر کی طرح جا کر کے اور دوسرے ارکان یوں ہی ادا کر کے نہ چلے آئیں، بلکہ اس فکر کے ساتھ جائیں، اس فکر کے ساتھ جائیں کہ ہمارا حج کیا بن جائے؟ حج مبرور بن جائے۔ اور جب یہ فکر آئے گی، اسی فکر کی جواب دہی اور اس کے فکر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے حالات یہ ہیں کہ جس انداز میں لوگوں کو اس کے طریقے فکر مندی کے ساتھ سیکھنا چاہیے، جس انداز میں جستجو کے ساتھ اس کی بنیادوں پر اور ایک ایک مسئلے پر علماء سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، فکر مندی کا فقدان ہے۔ کس فکر مندی کا؟ کہ ہمارا حج کون سا حج ہے، مبرور بن رہا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں ریجیکٹ ہے یا مقبول ہے یا کیا ہے، ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ گئے سفر کر کے ایک کھانا پوری کر کے اور سند حاجی لے کر کے چلے آئے، سماج اور معاشرے میں حاجی صاحب بن گئے، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، احباب اور اقارب جان گئے فلانے صاحب تو حاجی ہو گئے۔ فکر مندی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں حج مبرور بن جائے، اور جب یہ فکر مندی آئے گی تو انسان کے اندر فکر ہوگی کہ ہمارا حج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق اور مطابق ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے سیکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ مزدلفہ میں، عرفات میں، منی میں، طواف میں، سعی میں، عمرہ کے موقع پر، سفر میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ کی سنتیں کیا تھیں، یہ فکر آنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر لوگوں کے لیے تیار رکھا ہے۔ اس لیے اس عمل کو ہمیں اور آپ کو انتہائی نیک نیتی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بھی فائدہ اور ثمرہ بتایا کہ ایک انسان اگر حاجی ہے، عازم حج بیت اللہ ہے،
اور حج کے ارادے سے گیا ہوا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اپنے مہمانوں کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی چیز جو عطا فرماتا ہے، دوران حج حاجی کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دوران حج، سفر حج کے دوران، ارکان حج کی ادائیگی کے دوران اللہ تعالیٰ حاجیوں کی، عازمین حج کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو انسان کو اس عظیم عبادت کے دوران اس دعا کی بھی عبادت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے جب آدمی اصل حج کے دن، عرفہ کے دن، ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات میں ہوتا ہے، تو فراغت کا وقت ہوتا ہے، آدمی میدان میں وقت گزاری کرتا ہے، تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہا کہ غازی فی سبیل اللہ یعنی مجاہد، اللہ کے راستے میں لڑنے والا، جہاد کرنے والا، والحاج حج کے لیے جانے والا، حج کرنے والا حاجی، والمعتمر عمرہ کرنے والا، 3 کا تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، غازی فی سبیل اللہ، حج کرنے والا، معتمر عمرہ کرنے والا، کہا دعاہم فاجابوا، کہا کہ جب یہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وَسَأَلُوا فَآتَاهُمْ، کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑا فضل ہے، سفر حج کا بڑا انعام ہے، بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک تو مہمان ہے، اور مہمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ از سے اگر بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے، حاجی، معتمر اور غازی فی سبیل اللہ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سن کر کے ان کے سوال پر اللہ تعالیٰ انہیں وہ نوازش اور انعام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بے شمار فضائل اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے ثمرات اور برکات اس عظیم عبادت میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت اور آپ کے اسوے کی روشنی میں ریاکاری سے، دکھاوے سے، نمود سے، اور اسی طریقے سے کسی بھی ایسی حرکت اور کسی بھی ایسے عمل سے اپنے اس عظیم عمل کو بچانے کی پوری فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ حرکت، ہمارا یہ عمل ہمارے حج کو ریا میں لے جا کر کے داخل کر دے، مبرور سے ہمارے حج کو حج مقبول سے محروم کر دے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی تڑپ کے ساتھ، اور اس فکر کے ساتھ کہ ہمارا یہ حج مبرور بن جائے، حج مقبول بن جائے۔ سنتوں کو، طریقہ حج کو، حج کے احکام اور مسائل کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر کے اپنے علماء، اہل علم کی روشنی میں اپنی اس عبادت کو انجام دینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے عازمین بیت اللہ اور حجاج بیت اللہ کہ حج کے سفر حج کو آسان کرے، اور اللہ تعالی ہر طرح کی مشقتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ کے بآسانی، خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ اس عظیم عبادت حج کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی حرمین شریفین مملکت توحید کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی امن و شانتی کے ساتھ پوری دنیا سے آئے ہوئے حجاج بیت اللہ کو انتہائی امن اور شانتی اور پیس کے ماحول میں
اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے پروگراموں کے منعقدین منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔